میں غریبوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، غریبوں سے کوئی پیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کیا دے دیا، کوٹھیاں کیا دے دی، گاڑیاں کی دے دی۔ اب اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بندوں کو حقیر جانا جاتا ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت پیش کرتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کو ایک دن صحابہ کرام نے شکایت کی کہ آپ عبداللہ بن عمر کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتی۔ کہا کہ میں کھانے کے لیے دیتی ہوں، جب میں کھانا تیار کرتی ہوں، جب میں کھانا کو بناتی ہوں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، اس وقت تک کچھ پیتے نہیں ہیں۔ جب غریب لوگوں کو، غریب صحابہ کرام کو، یتیموں کو، مساکین کو اپنے پاس نہ لے آئے، بٹھائے نہ، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جب یہ شکایت کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، تو انہوں نے ایک دن پلان بنایا کہ میں اس طرح کروں گی کہ کھانا تیار کر کے، کھانا بنا کے جو غریب لوگ آتے انہیں کھلا دوں گی، اور جو ایسے لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے میں ان کے گھروں کے اندر بھجوا دوں گی۔ اور ایسا ہی کیا، کھانا تیار کر کے غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو بلا کے ان کو کھانا کھلایا، اور جو نہ آ سکے ان کے گھر تک بھجوا دیا۔ اور یہ کہا کہ آپ کو آج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائیں تو بھی آپ نے گھر کے اندر نہیں آنا۔ تو اسی طرح ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لائے، جب گھر میں آئے، ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی نے کھانا لا کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں سوچو، تمہاری سوچ کس طرف چلی گئی ہے؟ تم نے اپنے اسلاف کو چھوڑا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ کو چھوڑا ہے، تم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کو اگر سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے، اور ان کے اسی جواب کو اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھ دیا جائے، پھر بھی ان کی بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج عبداللہ بن عمر کھانا نہیں کھائے گا جب تک کوئی غریب آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جائے اور کھانا کھانا شروع کر دے۔ وہاں پہ ان کی بیوی تو منع کر چکی تھی، کوئی بھی نہ آیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات ساری بھوکا گزار دی، کوئی چیز نہ کھائی۔ اب آپ، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اسلام سے محبت، یہ ہے دین اسلام کی درس کا، یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آج کا عالم دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج غریبوں کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ وہ عورت جو کام کرنے کے لیے تیرے روزانہ گھر کے اندر آتی ہے، صبح اپنے کام کو نپٹا کے پھر تیرے گھر کے اندر آتی ہے، ادھر آ کے تیرے برتنوں کو بھی صاف کرتی ہے، تیرے کپڑوں کو بھی دھوتی ہے، تیرے بچوں کی یونیفارم کو استری بھی کرتی ہے، ان کے لنچ باکس کو بھی تیار کرتی ہے، انہیں اچھی طرح تیار کر کے ان کے بوٹوں کو پالش کر کے رکھتی ہے، چمکا کے رکھتی ہے، تیرے لیے ناشتہ پیش کرتی ہے، تیرے بستروں کو سیٹ کرتی ہے، تیرے گھر کے اندر صفائی کرتی ہے، سارا دن کام کرنے کے بعد پھر اپنے گھر میں جاتی ہے۔ یہ اسلام نہیں کہ آپ پلنگوں پہ بیٹھ کے، اے سی روم کے اندر بیٹھ کے تم خود تو مرغا اور چرگے کھاتے رہو اور اس غریبنی عورت کو کوئی پوچھو ہی نہ۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اسلام غریبوں سے پیار سکھاتا ہے، اسلام غریبوں سے محبت سکھاتا ہے۔ جو غریبوں سے پیار نہیں کرتے ان کے لیے میرا پیغام ہے، آج آپ احباب تک یہ ذمہ داری ہے میرا کہ میرا پیغام ہر بندے تک پہنچا دیں۔ غریبوں سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ آج کوئی غریب آ جائے مانگنے کے لیے کہ یار میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے ہاتھ نہیں دیا،
نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک سائڈ فالج زدہ ہے، تو پھر بھی اسے دھکے دیتے ہو کہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کو سو باتیں سناتے ہو۔ کیا اس لیے اسلام آیا تھا؟ اسلام نے غریبوں کو عزت دی یا یتیموں کے ساتھ پیار کرنا سکھایا ہے، مساکین کے ساتھ محبت کرنا سکھایا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک وہ لڑکا جو ورکشاپ کے اندر کام کرتا ہے، اس کے کپڑے دیکھو اور اپنے کپڑے دیکھو، اس بیچارے کے کپڑے تمام کے تمام میلے شدہ ہو چکے ہوتے ہیں کام کی وجہ سے۔ شام کو گھر میں بچہ ہے، معصوم بچہ جس کی عمر ابھی 7 سے 8 سال تک ہے، تیرا بچہ اسی روم کے اندر بیٹھ کے، بیڈ روم کے اندر بیٹھ کے فلمیں دیکھے، ویسیار دیکھے، اور مزدوری کرنے والا چھوٹا سا 7 سالہ بچہ جس کو بھی ابھی ماں کی گود کے اندر کھیلنا تھا، لیکن مجبوریاں آ گئیں، والد دنیا سے چلا گیا، والدہ دنیا سے چلی گئی، مجبوریاں آ گئیں، اس مجبوریوں کی وجہ سے ان کو کام کرنا پڑا ہے۔ میں آج یہ ایک سٹیٹس پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی بڑا سارا کوڑا دان ہے، اس پہ چڑھ کے اندر سے کوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ ہم اس وقت سے آنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے جب چھوٹی چھوٹی بچیاں تلاش کریں گندے کوڑے کے اندر کھانے کو؟ تیرے گھر کے اندر کھانے بنتے ہیں، وہ پھر ضائع ہو کے گٹروں کی زینت بن جاتے ہیں، گندی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، فریج کے اندر کتنے کتنے دن تک پڑے رہتے ہیں۔ ان غریبوں کا حق ہے، ان غریبوں کو دو، ان غریبوں کے ساتھ محبت کرو، ان غریبوں کے ساتھ پیار کرو۔ آج ہی میرے استاد محترم ایک بات بتلا رہے تھے کہ ایک ملک میں ان کے سربراہ نے اعلان کیا کہ تمام لوگ فریجوں کو اپنے گھر سے نکال دیں، تو انہوں نے فریجوں کو نکال دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ یہ کھانا جب زیادہ ہو جاتا اپنے فریجوں کے اندر سٹاک کر لیتے تھے، تو جب سے فریج گئے اس وقت سے اس بستی کے اندر، اس محلے کے اندر کوئی غریب بھوکا نہیں سویا۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، صحیحان کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گوشت کا سالن بنائے، اگر گوشت تیار کرے تو اس کے اندر شوربے کا اضافہ کر لیا کر۔ یوں نہیں کہا کہ ان کو بھی مرغے کھلانے ہیں، ان کو بھی چرگے کھلانے ہیں، یوں نہیں کہا ان کو بریانیاں کھلانی ہیں، بلکہ کیا کہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوربے میں اضافہ کر کے تم ان کے گھر کے اندر شوربہ پیش کرو گے، عرش پہ بیٹھا رحمان تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی محبت۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی عید آنے والی ہے کہ اس موقع پہ چھوٹے چھوٹے غریب بچے جن کے کپڑے نئے نہیں ہیں، جن بیچاروں کے کپڑے وہی پرانے ہوئے، دھونے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے صابن موجود نہیں ہے، سرف موجود نہیں ہے، جس کے لیے وہ دھو کے کپڑے اچھے لباس کے ذریعے عید کی نماز پڑھ لیں۔ آپ بھی عید نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنے بچے رستے کے اندر سے، گلی کے اندر سے گزر کے جاتے ہیں، کتنے بچے ادھر ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ آلو لگا کے بیٹھا ہے، کوئی چھولے لگا کے بیٹھا ہے۔ اب ان بچوں کا دل نہیں ہے کیا؟ ان بچوں کے اندر کیا دل موجود نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں کے کوئی جذبات نہیں ہیں؟ اب آپ خود تو کاٹن کے بہترین قسم کے سوٹ پہن کے، بوسکیاں پہن کے، اچھے اچھے سوٹ اور بوٹ پہن کے، برانڈ کے کپڑے پہن کے جب تم رستے کے اندر سے گزرتے ہو، کیا غریبوں کی دل کے اندر کوئی احساسات پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ان کی کوئی دل کی تمنا نہیں ہے؟ اب آپ سوٹ پہنے، کاٹن کے بہترین ڈریس کا اہتمام کرے، برانڈ کے کپڑے پہنے۔ میں اس بات پہ بات نہیں کرتا، بلکہ یہ بات کرتا ہوں جہاں پہ اپنے بچوں کے عید کے 5 سوٹ بنائے جا سکتے ہیں، کیا اپنے محلے کے اندر کسی ایک غریب بچے کا ایک سوٹ نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا یہی اسلام سکھانے آیا درس؟ غریبوں سے نفرت کرنی ہے، ان سے محبت نہیں کرنی۔ اگر کوئی بیچارہ ڈرائیور ہے، کتنی ویڈیوز جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود اور روزانہ دیکھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ڈرائیور بیچارہ لے کے بھی جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تو باہر بیٹھا رہے، ہم ذرا سردار لوگ جو ہیں، وڈیرے لوگ جو ہیں، ہم ذرا اندر سے ہو کے کھانا کھا کے آ جائیں۔ جو بچ جاتا ہے اسے پارسل کی صورت میں لا کے اسے پکڑا دیتے ہو۔
تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین تم نے پڑھا ہے؟ کیا تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں سے محبت کی ہے، غریبوں سے پیار کی ہے۔ ایسی محبت کرو، یتیموں کے ساتھ محبت کرو، مساکین کے ساتھ محبت کرو، ایسا پیار قائم کر دو کہ دنیا کے اندر مثال قائم ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ جو بیان کر چکا ہوں، طبقات ابن سعد کے اندر جو موجود ہے، اپنے دسترخوان کو ایسا بنا دو کہ اس دسترخوان کے اوپر غریب آ کے کھانا کھاتے رہیں،